السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ایک بار پھر حاضر ہو گئی ہوں آپ کی خدمت میں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسی نماز لے کر آئی ہوں، یقین کریں کہ آپ اس نماز کو جب اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے تو انشاءاللہ آپ خود کمنٹ باکس میں آ کر مجھے بتائیں گے کہ آپ اس نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کے کیسا فیل کر رہے ہیں۔ بہت بے انتہا پازیٹیو چینجز آئیں گے آپ کی لائف میں، آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی، آپ کی الجھنیں دور ہوں گی، آپ کو وسیع رزق عطا ہوگا، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوں گے، آپ سے خوش ہوں گے۔ تو پھر کسی انسان کو اور کیا چاہیے ہوتا ہے جب اسے ایک نماز سے سب کچھ مل رہا ہو۔ 5 منٹ کی نماز ہے، اتنی لمبی نماز نہیں ہے، اور ہم لوگ اپنی اس بزی روٹین میں سے 5 منٹ تو نکال ہی سکتے ہیں میرے خیال سے۔ دیکھیے، بحیثیت انسان ہمیں ہر لمحہ، ہر پل، ہر گھڑی اس کی ذات کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ یہ حق ہے اس پروردگار کا کہ اس کا شکر ادا کیا جائے اور ہر سانس کے ساتھ اس کا شکر ادا کیا جائے، لیکن ہم انسان ہیں، گنہگار انسان ہیں۔ ہم اپنی روزمرہ کی روٹین میں اتنے بزی ہو جاتے ہیں کہ ہم اگر صرف فرض نماز ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے کوئی بہت بڑا کام انجام دیا ہے۔ تو سوچیں، اگر ایک نماز آپ میں ایسی بتاؤں، 5 منٹ کی صرف نماز ہو، اور ایسی نماز ہو کہ آپ اپنے پروردگار کا شکر ادا کریں اس نماز کے ذریعے، اور روز کریں تو کیا ہی بات ہو جائے گی اس کی نعمتوں کا۔ وہ روز ہمیں کتنی مشکلوں سے بچاتا ہے، وہ روز ہمیں کتنی بلاؤں سے، ہمارے اوپر سے کتنی بلائیں ٹالتا ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ وہ ہمیں کس طرح سے ہمیں پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے، ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہوتا۔ ہم صبح اٹھتے ہیں، ساتھ خیریت کے اٹھتے ہیں، صحت کے ساتھ اٹھتے ہیں، ہمارا دن خیر و عافیت کے ساتھ گزر جاتا ہے، اور پھر جب دن کا اختتام ہوتا ہے، رات آتی ہے، تو ہم سو جاتے ہیں بغیر شکر ادا کیے۔ تو اگر 5 منٹ کی یہ نماز ہم پڑھ لیں رات میں، اپنے کاموں سے فری ہو کر، اپنی فرض نمازوں سے فری ہو کر، اگر صرف 5 منٹ کی یہ نماز ہم اپنے اللہ کے حضور پڑھ لیں، تو سوچیں جب آپ روز اس کا شکر ادا کر کے سوئیں گی تو پھر آپ مجھے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جب آپ رات میں اس کا شکر ادا کر کے سوئیں اور آپ کا کل اچھا نہ ہو؟ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ پروردگار تو قرآن میں کہہ رہا ہے، تم میرا شکر ادا کرو، میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ جب وہ مالک یہ بات کہہ رہا ہے تو یقیناً ایسا ہی ہے۔ تو اگر ہم اس 5 منٹ کی نماز کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں گے تو ہماری ہر مشکل، ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ نماز کیا ہے؟ بہت آسان نماز ہے، 2 رکعت نماز ہے، جس کی آپ کو نیت کرنی ہے کہ میں شکر کی 2 رکعت نماز ادا کرتی ہوں یا کرتا ہوں قربتاً اللہ۔ اور اس کے بعد آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں آپ کو الحمد کے بعد سورہ توحید پڑھنی ہے، دوسری رکعت میں آپ نے الحمد کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت کے رکوع اور سجود میں آپ نے کہنا ہے الحمدللہ شکراً و حمدا، اور دوسری رکعت کے رکوع و سجود میں آپ نے کہنا ہے الحمدللہ استجاب دعائی وعطانی مسألتی۔ یہ کلمات آپ نے کہنے ہیں، اور باقی نماز آپ نے اسی طرح مکمل کرنی ہے جس طرح آپ فجر کی نماز کو مکمل کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے تسبیح زہرا پڑھنی ہے۔ تسبیح زہرا کے بعد آپ نے اپنے پروردگار کا شکر ادا کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اس کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے جو اس نے آپ کو بن مانگے دی ہیں، جو آپ نے اس سے مانگی نہیں تھیں۔ آپ جب اس دنیا میں آنے لگے تھے کہ آپ نے ان سے کہا تھا، کہ آپ نے اللہ سے کہا تھا کہ مجھے ایسے گھر میں بھیجیے گا جو آپ کو واحد اور یکتا مانتے ہوں، جو آپ کو وحدہ لا شریک مانتے ہوں؟ آپ نے نہیں کہا تھا، مگر پروردگار نے آپ کو ایسے گھر میں بھیجا۔ کیا آپ نے اپنے پروردگار سے کہا تھا کہ مجھے ایسے گھر میں بھیجیے گا جو محمد و آل محمد سے عشق رکھتے ہوں، ان کی محبت سے سرشار ہوں؟ نہیں کہا تھا نا، مگر اللہ نے آپ کو ایسے گھر میں بھیجا۔ کہ آپ نے اللہ سے کہا تھا کہ مجھے ولایت علی مولا کا اقرار کرنے والا بنانا؟ آپ نے نہیں کہا تھا، مگر پروردگار نے آپ کو بھیجا۔ تو یہ اس کی نعمت عظمیٰ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ بے شک ہم اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، مگر کچھ ایسی نعمتیں ہیں جن کا شکر تو ہم ادا کر ہی سکتے ہیں نا۔ ان نعمتوں کا شکر ادا کریں، اس کے بعد ان نعمتوں کا، ان دعاؤں کا شکر ادا کریں جو اس نے آپ کی قبول کر لیں، جو آپ کی مشکلیں اس نے ٹال دیں، جو آپ کی مشکلوں کو اس نے حل کر دیا، اس کے لیے اس کا شکر ادا کریں، اور پھر کہیں کہ پروردگار تیری ان تمام نعمتوں کا شکر جس کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اور ایک آخری بات کہ اگر آپ
اس نماز کو ڈیلی نہیں پڑھ سکتے تو آپ اس نماز کو کسی بھی حاجت کے لیے مان سکتے ہیں کہ میں 2 رکعت نماز شکر پڑھوں گی، میری یہ فلاں فلاں حاجت پوری ہو جائے، اور انشاءاللہ جب آپ کی حاجت پوری ہو جائے تو آپ اس نماز کو بجا لائیے گا۔ اور آخر میں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا، لائک کر دیجیے گا، اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔